الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت علیہم الذلہ، ان یہودیوں پر ذلت ڈال دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، وباءوا بغضب، اور یہ لوگ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور لازم کر دیا اور ڈال دیا ان پر فقر اور مسکینی کو، اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم، اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ گزرا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان ہوئی تھی کہ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کچھ یہودی اور عیسائی تھوڑے بہت آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اور یہ بھی اس میں گزرا تھا کہ آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، صرف زبانی کلامی ہوگا، باقی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آج کے اس درس میں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان پر ذلت اور رسوائی ہوگی، الا بحبل من اللہ، ہاں اگر یہ اللہ کی رسی کو تھام لے، اور اللہ کی رسی کو تھامنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور جب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، تو یہ بھی عزت میں آ جائیں گے، ورنہ یہ ذلت اور رسوائی میں رہیں گے۔ اور ساتھ کا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی رسی میں آ جائیں، حکومت کے ٹیکس گزار بن جائیں، اور ایسے لوگوں کو پکڑیں کہ ان کی پناہ میں رہیں، تو لہٰذا یہ اس صورت میں ذلت سے نکل سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ یہ ذلت اور رسوائی میں ہی رہیں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہودی تو ذلت اور رسوائی میں رہیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل وہ تو ہر ایک کا ماما بنا پھر رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ نہ قرآن کی آیت 1400 سال پہلے سچی تھی اور اب بھی سچی ہے، اب بھی سچی ہے۔ یہود کی تاریخ کو دیکھا جائے، ان کی تاریخ پہلے ایسی ہی گزری ہے کہ ذلیل اور رسوا رہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہے، اور آپ جانتے اور مشہور ہے کہ جرمنی نے ان کو کیسی مار دی تھی، اور ایسا مارا تھا، ایسا مارا کہ جس کا تصور نہیں کیا، اور کیا کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ سازشی قوم یہودی ہے،
یہ ایک دوسرے کو لڑانے کے چکر میں. لیکن اس وقت جو ہے تو قرآن کی آیت صاف کہہ رہی ہے بحبل من اللہ وحبل من الناس. لوگوں کی پناہ میں آنے کے بعد اگر اس وقت اسرائیل دنیا کے نقشے پر وجود میں ہے تو وہ لوگوں کی پناہ میں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، فرانس، اقوام متحدہ، ان کی چھتری کے نیچے ہے. یہ حبل من الناس قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اس سے حبل من الناس سے کافر بھی لوگ مراد لیے جا سکتے، ان کی پناہ میں ہے، اور وہی اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور وہ عیسائی ہے. آپ دیکھیں امریکہ عیسائی، امریکہ میں عیسائیوں کی حکومت، برطانیہ، فرانس، یہی ہے. اب یہ وہی ہیں. تو گویا حبل من الناس کے تحت آ کر اس وقت جو یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ اس وجہ سے، اور جب یہ اس وجہ سے کر رہا ہے اور اس سے ان کے مقاصد اپنے جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ آپس میں یہ بھی لڑائیاں کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہو جاتے ہیں. جب اسلام کی باری آتی ہے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ان کی چھتری کے نیچے یہ اس وقت یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہا بعض حضرات مفسرین کرام نے کہ یہ اب بھی ذلت و رسوائی میں ہیں، لیکن بحبل من الناس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ کون؟ مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے. اس وقت آپ دیکھیں کتنے مسلمان ممالک ہیں اور وہ سب آزاد اور مختار ہیں. اس سب کچھ آزادی اور مختاری کے باوجود بھی وہ اس کے اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ان کی غداری ہے. لالچ میں آ کر، کسی اور بات میں آ کر کے اب انہوں نے یہ کیفیت کر دیا. تو اس وقت اگر یہ اسرائیل اس طرح دندنا رہا ہے تو وہ اپنے مسلمان حکمرانوں کی غداری کی وجہ سے ہے کہ وہ آپس میں متحد نہیں ہو رہے. اور جب آپس میں متحد نہیں ہو رہے تو اپنے اختلاف کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے. اور اس وقت یہ کیفیت، ورنہ فرمایا یہ یہودی کبھی ایسی عزت نہیں حاصل کر سکتے. یہ رسوا اور ذلیل رہے ہیں اور ذلیل اور رسوا رہیں گے. ہاں، اپنے مسلمانوں کی غداری. کتنے مسلمان ہیں لیکن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس وقت ایک مسلمان ملک بھی اسرائیل کے مخالفات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جہاں جن ملکوں میں اگر بات ہوتی ہے تو انہی کو الٹا غائب کر دیا جاتا ہے، انہی کو مار دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنوں کی غداری ہے. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. ورنہ قرآن کریم نے تو صاف کہہ دیا. اور جس زمانے میں جب مسلمان متحد تھے، جب انہیں اپنے ذاتی مفادات اسلام کے اجتماعی مفاد پر نہیں زیادہ ترجیح دیتے تھے تو اللہ نے عزت دی تھی، ہر طرف عزت تھی. اور پھر ایک وہ وقت آئے گا قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے ذلت میں. اینما ثقفوا، جب بھی پائے جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت پھر اس طرح یہودی ذلیل ہو جائیں گے، اس طرح ذلیل ہو جائیں گے کہ جس درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ درخت آواز دے گا اے مسلمان یہ یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو. وہ پتھر آواز دے گا یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، لہذا اس کو قتل کر دو. یہ ایسے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے کہ جس کا تصور نہیں. انہیں کہیں دنیا میں پناہ نہیں ملے گی. یہ کیفیت ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں، ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. صرف یا تو عزت کب ہے؟ حبل من اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی ایمان قبول کر لیں. اور جب ایمان قبول کر لیں گے تو پھر ایمان والے عزت والے. اور حبل من الناس کی ایک تفسیر میں نے یہ کی کہ یہ یا اس حکومت کے ٹیکس گزار ہو کر رہ جائیں، مسلمانوں کے تابع ہو کر رہ جائیں گے. پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ جب وہ ہمارے ٹیکس دینے لگے، جزیہ دے کر رہنے لگیں گے تو پھر ان کی جانیں اسی طرح محفوظ ہوں گی جیسے مسلمانوں کی جان محفوظ ہے. ان کا مال بھی اسی طرح محفوظ ہوگا جیسے مسلمان کا مال محفوظ ہے. پھر اس یہودی کو قتل کرنے والے کو
قتلاً قصاصاً قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر. پھر یہ کیفیت، پھر ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اسلام نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے بحبل من الناس. اور دوسرا میں نے کہا یا بحبل من الناس سے مطلب کیا ہے؟ کافر مراد ہیں، اور وہ ان کافروں کی چھتری کے نیچے رہ کر یہ اس وقت عزت اگر نظر آتی ہے بظاہر تو وہ ان کی وجہ سے ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے ہمیں اسرائیل کا یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. اور یہ ہے کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کی غداری کی وجہ سے یہ کیفیت، اور وہ ایسی غداری کہ مسلمان اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. اور وہ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ یہ جال ایسا بچھا دیا گیا. اور آگے ارشاد فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، یہ یہودی واپس لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کیوں؟ اللہ کا غضب تو ہے ہی ان پر اللہ کی طرف سے غضب، اور اللہ کی طرف سے فقر اور مسکنت ہے. یہ مسکین بن کر رہنے والے ایسے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے بتا دی، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے. اور جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑیں گے. اور یہی کیفیت اس کی. اور دوسرا فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو. پہلے ایک درس میں یہ گزری تھی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جو پوری دنیا کے لیے، قیامت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر آئے. آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے انبیاء پر فضیلت دی. ان میں سے ایک کیا بتا دی؟ ہر نبی اپنی قوم کے لیے، زمانے کے لیے ہوتا تھا. ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، سب انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. لہٰذا آپ تو سب کے لیے نبی. لیکن یہ ہوتا تھا پہلے ہر قبیلے کا اپنا نبی ہوتا تھا، ایک مخصوص زمانے کے لیے نبی ہوتا تھا. ایک وقت میں کئی سو نبی ہوا کرتے تھے، سینکڑوں انبیاء ہوا کرتے تھے ایک وقت میں. تو لہٰذا جب یہ کیفیت تھی تو اسی لیے ایک جگہ ایسا بھی ہوا انبیاء کو قتل کیا گیا. اور کیوں قتل کیا؟ انبیاء ان لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلاتے تھے اور یہ بگٹھے ہوئے اور کہا ہر وقت ہمیں تنگ کرتے ہیں لہذا آؤ قتل کر دیتے ہیں. تو وہاں 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ کیوں ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور یہ کیوں ہمیں دعوت دیتے ہیں. اور ان کے مددگار، ان کے حواری، ان کے صحابہ 170 وہ شہید کیے گئے اسی وجہ سے. اور یہ کیفیت ہوئی، ناحق قتل کیا گیا. اور ناحق قتل کی جو ہے وہ کیا صورتیں ہیں؟ ناحق قتل یعنی قتل کرنا حق کس کے لیے ہے؟ حق جس کو کیا جائے، قتل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ 3 ہی صورتیں ہیں. اور ایک کون سی؟ ایک آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی، دعوت دی جائے گی، شکوک اور شبہات دور کیے جائیں گے. اب اگر وہ نہیں اس طرح کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا حق ہے. اور عام آدمی نہیں قتل کرے گا، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، مسلم حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. اور انبیاء کے بارے میں ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ نبی اپنے دین کو بدلے گا. کیوں؟ اللہ نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا ہے کہ جو گناہوں سے معصوم ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سب سے معصوم ہے. اور دوسری جو قتل کرنے کی صورت ہے، جائز ہے، وہ کیا ہے؟ ایک شادی شدہ آدمی ہے، شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا. وہ بھی حکومت وقت کرے گی، عوام اپنے ہاتھ میں یہ نہیں لیں گے، حکومت وقت اس کا اہتمام کریں گے. اور وہ شادی شدہ زنا کرے، اور میں نے کہا نبی سے یہ تصور نہیں ہے. کیوں؟ نبی تو معصوم ہے. جب نبی معصوم ہے تو لہذا نبی کو قتل کیسے کیا جائے گا؟ اور تیسری صورت قتل کے حق کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے. جب کسی اور کو ناحق قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، حکومت وقت قتل کرے گی. نبی تو کیا کسی چڑیا کو قتل نہیں کرتا ہے، کسی انسان کو کیا قتل کرے گا؟ لہذا فرمایا ان انبیاء کو انہوں نے جو مارا اور شہید کیا، قتل کیا، ناحق کیا ہے. جب ناحق کیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان پر ذلت کو ڈال دیا، مسکنت کو ڈال دیا
اور اللہ کے غضب کے یہ مستحق بنے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کس لیے؟ جو انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبیوں کو نافرمانی کی، اور یا کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے لگ گئے۔ جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے حدود مقرر تھی اس حدود کو انہوں نے تجاوز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ الحمد